یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جئیں، لطف منزل نہ سہی خواہش منزل ہی سہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے، امید ہے کہ آپ سنیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا اور اس واقعے کو سن کر اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے اس کو بھی وہی مقام ملا ہے۔ اور یہ شخص کون تھا؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، لوہار۔ تو خواب ہی میں یہ اس لوہار کی بیوی کے پاس گیا اور پردے کی حالت میں اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر تو ایک عام آدمی تھا، اس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو بیوی نے جو جواب دیا کہ میرے شوہر، میرے آدمی میں دو کوالٹی تھیں، دو خوبیاں تھیں، وہ بہت اچھی تھیں۔ پہلی خوبی کیا تھی کہ جب بھی یہ لوہا کاٹتا تھا تو لوہا کاٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتا تھا، تو جب یہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور اگر اذان ہونے لگی تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہتھوڑا مار لے اور پھر چلا جائے، ہتھوڑا اٹھایا اور جہاں اذان کی آواز آئی تو وہ ہتھوڑا یوں ہی چھوڑ دیتا تھا اور فوراً نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ یہ پہلی خوبی تھی۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب رات کو یہ تھک کر گھر آتا تھا تو یہ اپنے بچوں کو لے کر چھت پہ چلا جاتا تھا اور وہاں لیٹ جاتا تھا اور ایک آہ بھرتا تھا، کہتا تھا کہ اے اللہ، کاش ہم اس قدر تھکے ہوئے نہ ہوتے تو ہم عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کرتے۔ کاش ہم تھکے نہ ہوتے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کرتے۔ یہ آرزو، یہ تمنا تھی کہ اس کو عبداللہ بن مبارک کا مقام مل گیا۔ جس مقام پر وہ تھے وہی مقام اس کو بھی مل گیا۔ میرے عزیزوں، یہ تمنائیں بہت بڑی چیز ہوتی ہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ تمنائیں۔ اس تمنا، ہم تو کوئی تمنا نہیں کرتے، تمنا کوئی حسرت ضرور رکھیں، وہ تمنائیں جو نیک ہو۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جئیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جئیں، لطف منزل نہ سہی خواہش منزل ہی سہی۔ ہم اس طرح نہیں بن سکتے تو تمنا تو رکھیں، نیکی کی تمنا، یہ نہیں کہ مال و دولت کی تمنا کریں، خواہشات کی تمنا کریں اور الٹی سیدھی تمنائیں کریں، نہیں، نیکی کی تمنا۔ اللہ والے کو آپ دیکھیے، وہ دن بھر رات بھر عبادت کرتا ہے، تو ہم نہ کر سکتے ہو تو تمنا تو کریں اس جیسی عبادت کرنے کی۔ اگر یہ تمنا ہمارے دل میں مرتے دم تک رہی تو پھر اگر ہمیں توفیق نہ ملی تو اللہ سے کیا بعید ہے کہ ہمارا حشر ہمیں بھی آخرت میں وہ مقام ملے جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو مقام ملا۔ تو میرے عزیزوں، ہم تمنا کریں، تمنا بھی نہیں کرتے، بس یوں ہی کمانے میں، کھانے میں لگے ہوئے اسی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو، نہ بن پائے تو کم سے کم یہ تمنا رہی، یہ آرزو رہی، تو اللہ کیا معلوم کہ قیامت میں اس جیسا مقام تمہیں اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اسی طرح کے واقعات و حکایات سننے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔